اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذالک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون فخلف من بعدهم خلف وارثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا بد اعمال تھے، اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا، شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر ان کے بعد نااہل ان کے جانشین بنے جو کتاب تورات کے وارث ہوئے، وہ ادنا دنیا کا سامان لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جلد ہمیں بخش دیا جائے گا، مگر ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس جیسا گھٹیا دنیا کا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو وہ بغیر کسی آر کے لے لیں۔ کیا ان سے کتاب تورات میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں؟ حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں ہم اجر دیں گے، بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے زمین میں منتشر کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بنی اسرائیل میں، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ کچھ ان میں سے نیکوکار تھے اور کچھ اس کے سوا بدکار، یعنی ان میں نیک بھی تھے اور بد بھی، جیسا کہ جنوں نے اپنے بارے میں کہا تھا سورہ جن میں، اور بے شک ہم میں نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے، یعنی خوشحالی اور تنگ دستی سے، ترغیب اور ترہیب سے، اور عافیت و مصیبت سے، تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نسل کے بعد جس میں نیک اور بد ہر قسم کے لوگ تھے، ایسے لوگ آئے جن میں کوئی خیر و بھلائی نہ تھی، حالانکہ وہ کتاب یعنی تورات کے وارث بنے تھے۔ امام مجاہد آیت کریمہ یہ بے تعمل اس دنیا دانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں کے بارے میں فرماتے ہیں انہیں دنیا کی جو چیز بھی نظر آتی اسے لے لیتے ہیں، خواہ وہ حلال ہو یا حرام، اور اس کے باوجود وہ مغفرت کی تمنا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جلد ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر دوبارہ ان کے سامنے ویسا ہی مال آ جائے تو وہ اسے لے لیں۔ امام قتادہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ لوگ انتہائی ناخلف ہیں، حالانکہ یہ اپنے انبیاء اور رسول کے بعد کتاب کے وارث بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کا وارث بنایا اور ان سے عہد و پیما بھی لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا سورہ مریم میں، پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، تو عنقریب وہ گمراہی کی سزا سے دوچار ہوں گے۔ اور فرمان الہی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا رکھی ہیں اور اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا تو وہ بھی اسے لے لیتے، یعنی کوئی بات انہیں اس سے روک نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی چیز بھی جب ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کھا لیتے ہیں اور قطعاً پرواہ نہیں کرتے کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ سدی نے فرمایا یہودی اپنے جس شخص کو بھی قاضی مقرر کرتے تو وہ رشوت لینے لگ جاتا،
ان کے کچھ اچھے لوگوں نے جمع ہو کر یہ عہد و پیما کیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے اور ہرگز رشوت نہیں لیں گے، لیکن ان میں سے جب بھی کسی کو منصب قضا پر فائز کیا جاتا تو وہ بھی رشوت لینے لگ جاتا، اور جب اس سے پوچھا جاتا کہ کیا بات ہے تم نے بھی رشوت لینی شروع کر دی تو وہ کہتا ہاں میں رشوت لیتا ہوں لیکن مجھے معاف کر دیا جائے گا، تو باقی بنی اسرائیل اس پر تان کرتے اور جب وہ مر جاتا یا اسے معزول کر دیا جاتا اور اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیا جاتا جو پہلے پر رشوت کی وجہ سے تان کیا کرتا تھا، تو وہ بھی رشوت لینے لگ جاتا اور کہتا کہ اگر دوسرے لوگوں کے پاس یہ دنیاوی مال آتا تو انہوں نے بھی تو اس مال کو لے لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منفی طرز عمل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے تو یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کی بات کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ ابن جریج نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے کے بارے میں روایت کیا کہ یہ ان گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید تو رکھتے ہیں جن کا پھر ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور ان سے توبہ نہیں کرتے۔ اور اللہ نے فرمایا اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بے پایاں اجر و ثواب کی ترغیب دیتے ہوئے اور اپنے دردناک عذاب سے ڈراتے ہوئے فرما رہا ہے، میرا ثواب اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس شخص کے لیے بہتر ہے جو حرام کاموں کے ارتکاب سے بچ گیا، جس نے اپنی خواہش نفس کو ترک کر دیا اور جو اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف ہمتاً متوجہ ہو گیا۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جن لوگوں نے میرے پاس موجود نعمتوں کے عوض دنیا کے مال کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے جو انہیں اس بے وقوفی اور حماقت سے روکتی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں جو انہیں ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دیتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، یعنی اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں اور جن کاموں سے اس نے منع کر دیا ہے انہیں ترک کر دیتے ہیں اور نماز کا التزام کرتے ہیں، ان کو ہم اجر دیں گے، بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔